جزاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. أما بعد، उतारा है मौला ने कुरान जिन पर हो लाखों करोड़ों सलाम उन पर। वो जा जा के प्यारा जो गारों में रोया,
جو امت کی خاطر پریشان ہو یا ہو قربان میری جان ان پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات کے لیے ہیں، جس کی طاقت، قوت، عظمت لا زوال ہے، لا ثانی اور لا فانی ہے۔ درود و سلام ہو، صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء، امام النبیین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، شافع محشر، ساقی کوثر، آخر الزمان، احمد مجتبی، ہادی کل، امام الرسل، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ذات کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے، جس کا مقام سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور کیا ہی خوبصورت اشعار حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پیارے پیغمبر کی شان میں پڑھے تھے، اور اظہار محبت انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ جی چاہتا ہے کہ آج کے اس خطبے کا آغاز حسان بن ثابت کے ان اشعار سے کیا جائے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، کائنات میں آپ سے حسین، خوبصورت میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے حسین و جمیل کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ خَلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے عیب سے آپ کو مبرہ، مصفہ قرار دیا ہے، ہر عیب سے آپ کو پاک قرار دیا ہے۔ کَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ رب نے آپ کو ایسا پیدا کیا ہے جیسے کہ آپ رب سے کہتے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ ایمان بلکہ اصل ایمان ہے، اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میری اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، میرے مال و دولت سے زیادہ ہونی چاہیے، میرے کنبے قبیلے سے زیادہ ہونا چاہیے، میری تجارت سے زیادہ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھے پیارے پیغمبر سے محبت ہونی چاہیے، حتیٰ کہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہوگی، تبھی میں مومن ہو سکتا ہوں، کامل ایمان والا ہو سکتا ہوں، ایمان کی مٹھاس اور حلاوت اور چاشنی میں حاصل کر سکتا ہوں، وگرنہ ایمان وہ میرے اندر موجود نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے سے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب، اللہ اکبر، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں،
اتنی محبت و شفقت کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، چل رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ عمر ابھی بات نہیں بنی ہے، ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں۔ فرمایا الآن، اب بات بنی ہے، مانا ہر بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنی ہوگی، اور یہ ایمان کا حصہ نہیں، ایمان ہے، اصل ایمان ہے، اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہے۔ ثلاث من کن فیہ حلاوت الایمان، تین کوالٹیاں، تین خصلتیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر وہ موجود ہوں گی، وہ ایمان کی حلاوت اور ذائقہ، ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لے گا۔ اور سب سے پہلے کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک محبوب ہوں، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے قلب میں ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے کوئی چیز غالب نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے آڑے آ جائے، اس کی تجارت، اس کے مال، یہ دنیا اور اس کی زیب و زینت نہیں۔ اور پھر قرآن بھی بڑے خوبصورت انداز سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تذکرہ فرماتے ہوئے بندے کی 8 چیزیں جو بڑی ہی محبوب ہوتی ہیں اس کے نزدیک، اور یہی دنیا میں اسی کے لیے بندہ دوڑے لگا رہا ہے، اسی کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اسی کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے، یہی 8 چیزیں ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیے گا، رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارے آبا و اجداد، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، کون اپنے والدین سے محبت نہیں کرتا؟ کون اپنے آبا و اجداد سے محبت نہیں کرتا؟ آج اگر اس کائنات میں اکثریت لوگوں کی گمراہ ہے، اس کی بنیادی وجہ آبا و اجداد ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تو رد کر سکتے ہیں، آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لوگ تانے دیں گے، لوگ تانے کسیں گے، دنیا میں زندگی ہماری دشوار ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیے نا، رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ان سے کہا جاتا ہے ارے اس چیز کی طرف آؤ نا جو رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے آبا و اجداد کافی ہیں، ہم تو اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا بڑی محبت کرتے تھے آپ سے، مکمل آپ کا دفاع کیا ساری زندگی، آپ کی موجودگی میں کوئی آپ کو معمولی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، چاچا ابو طالب کی بات کریں، لیکن محبت تو انتہا درجے کی تھی، ہر وقت تیار تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں نے آپ کو تکلیف دی، جا کے ان کو بہت مارا، اور کہتے ہیں کہ آپ کا بدلہ لے کے آ گیا ہوں۔ آپ نے کہا میں اس سے خوش نہیں ہوں گا، خوش تو تب ہوں گا جب میں آپ میری بات مانیں گے۔ بہرحال یہ چاچا ابو طالب بڑی محبت کرنے والے، بڑی آپ سے پیار تھا، لیکن آخری وقت میں جب آپ نے کہا تھا نا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے وحاج لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں آپ کے لیے میں دلیل پیش کروں گا، حجت تمام کر دوں گا، مانا سفارش کروں گا میں آپ کی، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں۔ لیکن ابو لہب اور یہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداران
یہ سارے وہاں پہ موجود تھے اور یہی کہتے تھے کہ اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دے گا، اور ان کے آخری جملے یہی تھے، میں اپنے آباؤ اجداد کے دین پہ مرتا ہوں۔ قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے نزدیک تمہارے آباء و اجداد اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو فتربصوا، تم رب کے امر کا، رب کے عذاب کا انتظار کرو۔ ایک چیز، آباء و اجداد سب سے محبوب ہوتے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے انہیں کا تذکرہ کیا، مانا والدین سے زیادہ بندے کے نزدیک کوئی محبوب نہیں، اس کے بعد پھر اولاد ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، تمہاری اولادیں، اولاد کے لیے بھی بندہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اس کو پڑھانے والا استاد ہے اس سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بچے کو مارا آپ نے، مطلب اگر بچے کو تکلیف پہنچ جائے، کانٹا چبھ جائے، کہیں اچانک سے کوئی ناگہانی آفت آ جائے، پریشان ہو جاتا ہے، محبت بڑی ہے اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اولاد کے لیے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، بھائی اگر تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، آباء و اجداد کے بعد اولاد، پھر بھائی، پھر بیویاں، یہ بڑی محبوب ہے ہمارے نزدیک، یہ چاروں چیزیں۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ نے وعشیرتکم، کنبہ قبیلہ، تمہارے خاندان، تمہارے قریبی اقربا رشتہ دار، واموال اقترفتموها، مال سے کس کو محبت نہیں ہے؟ ہر ایک کو مال سے محبت ہے۔ فرمایا تمہارا وہ مال جن کے گھاٹے سے جن کو تم جمع کر کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ مال، اور وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارتیں جن کے نقصان سے تم خطرے میں رہتے ہو اور خوف میں رہتے ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ عشیرتکم، یہ پانچویں چیز، اموال اقترفتموها، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں، یہ سات، اور آٹھویں چیز ومساکن، گھروں سے کس کو محبت نہیں؟ آج ہماری ساری توانائیاں اسی میں صرف ہے کہ ایک اچھا گھر مل جائے، ایک اچھی جگہ مل جائے، سکون اور راحت والی ایک جگہ مل جائے، اپنا ایک گھر ہو، ہر ایک اس کے لیے تلاش میں رہتا ہے۔ فرمایا ومساکن ترضونها، وہ مساکن، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ رہائش گاہیں جن سے تم راضی ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبوب ہے، فتربصوا، پھر رب کے عذاب کا تم انتظار کرو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہمیں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور اس محبت کا یقین کریں صحیح معنوں میں جو حق ادا کیا ہے نا، وہ صحابہ نے کیا ہے، حقیقی معنوں میں حق ادا کر دیا، اور کیوں نہ کریں؟ آپ دیکھیں نا، جب رب العالمین نے رسالت کا انتخاب کرنا چاہا، پوری انسانیت کے قلوب پر نظر دوڑائی، اور سب سے پاکیزہ مصفہ اگر کوئی قلب ملا، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور اس کے بعد پھر رب نے پھر پوری انسانیت کے قلوب پر نظر دوڑائی، اور سب سے پاکیزہ اگر پھر قلوب نظر آئے تو وہ صحابہ کے تھے، اور اپنے محبوب کے لیے رب نے وہ چن لیے۔ تو حق ادا کیا محبت کا، اور کس انداز سے کیا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہے، اللہ اکبر، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، انسان کے ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ یہ صحابیہ ہے، ایک انصاری کی بیٹی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں زوجنی ابنتک، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ تو ہمارے لیے بڑی ہی اکرام والی، شرف والی اور باعث عزت بات ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دینے والی بات ہے، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے نکاح میں ہماری بیٹی آ جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے لیے یہ رشتہ نہیں چاہیے، بلکہ میں تو جلیبیب کے لیے یہ رشتہ مانگتا ہوں۔ جلیبیب کون ہے؟ چھوٹے قد والا، حسب نسب نہیں ہے، نہ حسن و جمال ہے، نہ مال ہے،
خوبصورت بھی نہیں. اچھا انصاری صحابی جب یہ سنتے ہیں کہتے ہیں میں اپنی زوجہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. ابھی گھر آتے ہیں سارا ماجرا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ مانگا ہے. وہ بھی خوش ہو جاتی ہیں, وہی جملے کہتی ہیں. تو بڑی شرف والی مقام والی بات ہے. وہ صحابی کہتے ہیں نہیں اپنے لیے نہیں مانگا بلکہ جلیبیب کے لیے مانگا. وہ فوراً انکار کر دیتی ہیں, نہیں نہیں اس کے لیے تو ہم قطعی طور پر نہیں دیں گے. ایک محبت ہوتی ہے, ایک الفت انسیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. جب وہ صحابی پلٹ کر جا رہے ہوتے ہیں وہ ساری جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو اپنے اندر وہ محفوظ کر کے دوسرے الفاظ میں اس کو دفنا کر وہ جملے ادا کرتی ہے. وہ بچی جو کمرے میں یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے, ان کے ساتھ تو نہیں ہوتی لیکن سارے جملے سن رہی. وہ کہتی ہیں یہ بتاؤ یہ جو رشتہ بھیجا ہے وہ بھیجنے والا کون ہے؟ یہ نہ دیکھو کس کا رشتہ بھیجا گیا ہے, بھیجنے والے کو دیکھو. اللہ اکبر. یہ ساری اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ دیتی ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے آپ کو سپرد کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ. ایک نوجوان یہ خاتون ہے اور کہتی کیا ہے؟ کہتی ہیں میرے محبوب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. اگر انہوں نے میرے لیے اس رشتے کا انتخاب کیا ہے یقینی بات ہے اس میں میرے لیے خیر و بھلائیاں ہیں, اور نکاح کر لیتی ہیں. اور یقین کریں جتنا خوش گوار اور جتنا خوبصورت یہ جوڑا صحابہ کے دور میں تھا ان سے خوشگوار اور ان سے زیادہ اچھا اور بہتر کوئی گھر نہیں نظر آتا تھا. اتنے خوشگوار معاملات تھے ان کے. ازدواجی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی. کیوں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر لبیک کہا, آپ کی محبت پر ہر چیز کو قربان کر دیا. اس خاتون کا واقعہ بھی نہ بھلائیے گا کبھی. اللہ اکبر. یہ ہے منظر غزوہ احد کا. یہ خاتون پریشان ہے. پریشانی کا عالم کیا ہے؟ جبکہ اس غزوے میں اس کا بھائی بھی موجود ہے, اس کے والد بھی موجود ہیں, اس کا شوہر بھی موجود ہے. 3 لوگ, بھائی نہیں اس کا بیٹا شوہر اور اس کا والد, یہ تینوں شخصیات بھی اس غزوے میں موجود ہیں. اللہ اکبر. یہ خاتون پریشان ہے اور پریشانی کے عالم میں دوڑی جا رہی ہے. اور سوال کیا ہے؟ یہ بتاؤ پیارے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ بتانے والا بتاتا ہے تیرے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ خاتون پھر بھی یہی کہتی ہے مجھے پرواہ نہیں, یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ سامنے ایک بندہ بتانے والا پھر بولتا ہے تیرے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. وہ کہتی ہے مجھے پرواہ نہیں, یہ بتاؤ اللہ کے رسول کس حال میں ہیں؟ پھر کہنے والا کہتا ہے تیرے والد محترم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم. تینوں مثالیں ہیں کہ باپ سے بھی بڑھ کر محبت ہے اور دکھایا, عملی جامہ پہنایا. آج تو صرف ہمارے دعوے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, محب رسول ہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بازارو جملے استعمال کرتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں. کبھی اپنی والدہ کے لیے, بہن کے لیے, بیٹی کے لیے جملہ کبھی نہیں کہیں گے مجھے اپنی والدہ سے عشق ہے, مجھے اپنی بہن سے, بیٹی سے عشق ہے. نہیں, کبھی نہیں بولیں گے, لیکن کہتے ہیں عشق رسول ہے. اور عاشق بھی کیسے کہ بات ماننی ہے اپنے اماموں کی, محبت اللہ کے رسول سے کرتے ہیں. آج اس خطبے میں نے محبت کے تقاضے بھی ذکر کرنے ہیں, لیکن اس بات کو واضح کر دوں کہ کائنات میں اس زمین کی پشت پر, اس کرۂ عرض پر اگر حقیقی سچی کوئی محبت کرنے والے ہیں تو صرف اور صرف وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے. تیسری کوئی بات نہیں کرتے, صرف کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث پر ہی راضی ہیں. اور یہی حقیقی محبت ہے, کیونکہ پیارے پیغمبر نے یہی 2 چیزیں ہم میں چھوڑی. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی.
میں تو جا رہا ہوں لیکن تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کائنات کا کوئی مولوی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی جب تک کہ ان دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے. وہ ایک اللہ کا قرآن ہے, دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بتایا جاتا ہے آپ کے والد کو بھی شہید کر دیے گئے. پھر بھی سوال یہی ہے, آپ یہ بتائیے پیارے پیغمبر کیسے ہیں؟ بتایا جاتا ہے آپ خیر و عافیت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, جیسا آپ چاہتی ہیں الحمدللہ ویسے ہی ہیں. اللہ اکبر. ابھی بھی صبر نہیں آیا, چین نہیں آیا. کہتی ہیں میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک پیارے پیغمبر کا دیدار اور آپ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. صحابی رسول کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں, جب دیکھتی ہیں آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. کیا جملے ادا کہتی ہیں, اللہ اللہ اکبر. ہلا دینے والے جملے ہیں میرے بھائیوں. آج ہماری محبت تو محدود ہے, ہم اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی داڑھی کو قربان نہیں کر سکتے. ہم منشیات اور یہ جو نازیبا جو خبیث چیزیں ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے, لیکن دعویٰ بڑا ہے محبت کا. ہم گٹکے بھی کھاتے ہیں, سگریٹ بھی پیتے ہیں. پیارے پیغمبر کی ہماری یہ دعوت نہیں ہے. آپ سے محبت کا تقاضا کیا تھا کہ آپ کی بات مانی جائے, لیکن ساری چیزیں ایک طرف ہیں اور اللہ کے رسول کی محبت ایک طرف. مطلب محبت کا دعویٰ بھی ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی ہم نے نہیں ماننی, آپ کی فرما برداری تابعداری اطاعت گزاری بھی نہیں کرنی ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو حقیقی وہ ہوتی ہے کہ محبوب کی ہر بات مانی جائے. کیا کہتی ہیں, کل مصیبت بعدک جلل. آپ کو دیکھنے کے بعد تو کوئی مصیبت ہے ہی نہیں, کوئی مصیبت نہیں ہے, سب مصیبتیں ہی تھے. کیا سبحان اللہ جملہ ہے. حالانکہ شہادت کوئی عام شخصیات کی نہیں ہوئی ہے, اس کے شوہر کی ہوئی ہے, اس کے بیٹے کی, اس کے والد کی, 3 عظیم شہادتیں ہوئی ہیں. لیکن پیارے پیغمبر سے محبت دیکھیے کیا عالم تھا. ایک صحابی رسول ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے, ستاتی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آج ہم میں موجود ہیں. جی چاہتا ہے آپ سے ملاقات کا, آپ کے دیدار کا. آپ سے ملنے آ جاتے ہیں, آپ سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے, دیدار بھی ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ستاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں چلے جائیں گے, کیونکہ آپ تو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں, تمام لوگوں سے زیادہ عظمت والے ہیں, اور اللہ نے آپ کا مقام بھی سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا رکھنا ہے. اگر مجھے جنت مل بھی گئی تو جنت مجھے چھوٹی سی مل جائے گی, یا جنت میں ادنا درجہ مل جائے گا. جنتی جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے آج ہم چاند ستارے دیکھتے ہیں. یہ درجات رب نے رکھے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے. میرا ایمان ہے, آپ کا ایمان بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے. یہ صحابی رسول کہتے ہیں اگر جنت مل بھی گئی تو آپ کا دیدار نصیب نہیں ہو سکے گا, آپ سے ملاقات ممکن نہ ہو سکے گی. یہ بات ستاتی ہے. محبت دیکھیے کس قدر ہے, اور طلب دیکھیے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جاتے ہیں, آپ سکوت اختیار کرتے ہیں. رب تعالیٰ اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے, رب کا قرآن نازل ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ارے میرے پیارے صحابی کیوں پریشان ہوتے ہو, کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں گرفتار کرتے ہو؟ رب کا قرآن آپ کے لیے نازل ہو رہا ہے, اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس قاعدے کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے, جو اس اصول کو اپنا لے. وہ اصول کیا ہے؟ اللہ اکبر. صحابی رسول تو اظہار محبت کر رہے تھے, لیکن اللہ رب العالمین قرآن نازل کرتا ہے اور محبت کا معیار بھی ذکر فرما دیتا ہے, میزان محبت رب العالمین عطا فرما دیتا ہے.
کائنات میں جو آخری آنے والا قیامت تک فرد بشر ہے، اگر اس اصول کو اپنائے گا اس کے لیے بھی یہ مقام ہے اور یہ عالی شان شرف اس کو بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ عالی شان شرف کیا ہے؟ اللہ اکبر! اس صحابی رسول پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ قرآن میں کیا حکم ہوتا ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی مانتا ہے، اس کے رسول کی مانتا ہے، جو اپنی زندگی، اپنے شب و روز، اپنے لیل و نہار، اپنی خوشیاں اور اپنی غمی کے معاملات، ولادت سے لے کر موت تک، ولادت کے بعد کے معاملات اور موت کے معاملات بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتا ہے۔ اغیار کے کلچر کو نہیں ایڈاپٹ کرتا، اپناتا نہیں ہے، دوسروں کے کلچر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو اغیار کا کلچر ہے نا، برتھ ڈے منانا، بچے کی ولادت پر خوشیاں منانا اور اس دن کو برتھ ڈے سے موسوم کرنا، یہ عیسائیوں کا کلچر ہے، یہود و نصارہ کا کلچر ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ہمیشہ اس کی مخالفت کا حکم دیا ہے، خالف الیہود والنصارى۔ اللہ اور اس کے رسول یہی حکم دیتے ہیں، قرآن بھرا ہوا ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، یہ تمہارے کبھی حقیقی دوست نہیں ہو سکتے۔ پیارے پیغمبر اپنے فرامین میں کہتے ہیں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے کلچر کو اختیار کرے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا چہرہ پسند آتا ہے، ہمیں ان کی وضاقتہ پسند آتی ہے، لباس ان کا ہمیں پسند آتا ہے۔ اگر پسند نہیں آتا تو پیارے پیغمبر کا چہرہ پسند، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر! ثمامہ بن اسال جب مسلمان ہو جاتے ہیں نا، اس سے پہلے والے جملے جو بھی تھے، لیکن ایمان کی حلاوت مٹھاس چکھ لی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ سے خوبصورت چہرہ کائنات میں مجھے کسی کا لگتا نہیں ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ دین کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے نا، بندہ مومن ہے تو پھر پسند، وضاقتہ اور سارے معاملات اپنے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوں۔ خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، تجارتی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، سارے معاملات اگر ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کر لیے تو پھر جو ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا، وہ دعا ہمیں حاصل ہو گئی، رب نے قبول فرما لی۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ راستہ سیدھا کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ اکبر! صحابی رسول پر جو آیت نازل ہوتی ہے اس میں رب العالمین یہی فرما رہا ہے، اولئک انعم اللہ علیہم، جو بندہ ان دو اصولوں کو اختیار کر لے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی بنا لے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت میں، فرما برداری میں، تابعداری میں اپنی زندگی بسر کرنے والا بن جائے۔ فرمایا یہ لوگ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ جو دعا ہم کرتے ہیں انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ آج اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا ہے یہ لوگ ان لوگوں میں ہوں گے جن پر رب العالمین کا انعام ہوا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہیدوں کی جماعت ہے، وہ صالحین نیکوکاروں کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر! پیارے پیغمبر کی رفاقت چاہتے ہیں، آپ کا جنت میں پڑوس چاہتے ہیں، آپ کی معیت چاہتے ہیں، آپ کا دیدار چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نبی علیہ السلام کا دیدار چاہتے ہیں تو پھر ہمیں محبت کے اس تقاضے کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں وہ صحابی رسول اظہار محبت کر رہے تھے، رب نے پیمانہ محبت ذکر کر دیا، میزان محبت، معیار محبت بتا دیا کہ محبت کا معیار کیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہے۔ اگر بندہ دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ مجھے محبت تو بڑی ہے لیکن بات نہ مانے تو یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو محبوب کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ اس سے خوبصورت رفاقت کوئی نہیں ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے بھی یہ معیار ذکر کیا ہے، یہ میزان بیان کیا ہے۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ،
جو میری سنت سے میرے طریقے سے محبت کرے گا، فرمایا حقیقی معنوں میں اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، پیارے پیغمبر کی رفاقت و معیت جنت میں اس کو حاصل ہو جائے گی۔ آپ سے بڑا مقام کسی کو جنت میں نہیں ملنے والا، اور یہ کتنا خوش نصیب شخص ہے، کتنا بڑا بلند و بالا اس کے لیے شرط ہے کہ پیارے پیغمبر کی معیت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ مجھے اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی وضاقت، اپنی معاشرت اور معیشت، اپنی تجارت، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنی ہے۔ جہاں آ جائے فرمان رسول وہیں سر تسلیم ہم ہو جانا چاہیے۔ اگر نہیں کرتا، محبت حقیقی جو کرے گا اس کا معیار اور میزان ذکر ہو گیا، اور 20 دلائل موجود ہیں، وقت اتنا نہیں، لیکن جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، قرآن نے اس کا بھی حشر ذکر کیا ہے، اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، کیونکہ جہاں محبت کرنے والوں کا مقام اور اس کا رتبہ ہمیں علم ہونا چاہیے، وہاں جو پیارے پیغمبر کے حقیقی محبوب نہیں ہیں، آپ سے حقیقی محبت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اغیار کے کلچر کو اختیار کرنے والے ہیں، دوسرے اماموں کو ترجیح دینے والے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے پھر بھی اپنے اماموں کے اقوال و افعال و اعمال کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی پھر وعیدیں ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کرے گا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا باربیکیو کے موقع پر، یا جہاں باربیکیو والے ایٹم بنائے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا کس انداز سے ٹکا بوٹی بنائی جاتی ہے، کبھی یہاں سے پلٹ کر سیکا جاتا ہے، کبھی اس طرف سے پلٹ کر سیکا جاتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ ٹکا بوٹی کی طرح ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کرے گا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس وقت یہ کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوتی، دین میں اپنی منمانی نہ کی ہوتی، خوشیاں اپنی منمانی سے نہ بنائی ہوتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے تابعداری میں، اطاعت گزاری میں، فرما برداری میں اپنی خوشی اور غمی کے معاملات کیے ہوتے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اٹھا لیجئے، قرآن ہے، یہ میری بات نہیں ہے بھائیوں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے مسلک کی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ رب کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ رب کا قرآن ہے، سورہ احزاب کی آخری آیات ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری ہوتی۔ یہ کہیں گے، اس وقت اپنے جرم کا اقرار کریں گے۔ کیا جرم تھا؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے آباء و اجداد کی مانی، اپنے مولویوں کی، اپنے بڑوں کی مانی۔ ارے قرآن نے تو تمہیں بتا دیا تھا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، تمہارے بہت سارے مولوی، تمہارے بہت سارے پادری تمہارا باطل طریقے سے مال بھی کھائیں گے، یہیں تک بس نہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے، کوئی سی بھی رسم و رواج اٹھا لیجئے، ہمارے اپنے پڑوس کے اندر تھوڑی سی آپ نگاہ دوڑا لیجئے، کوئی رسم ایسی نہیں ہے جس میں حلوے مانڈے نہ ہو، جس میں پکوان نہ ہو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے لیأکلون، اکل یأکلو کا معنی کھانا ہوتا ہے، لیأکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے دھوکے دے کے لوگوں کا مال کھائیں گے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، چلو دنیا خراب کی، یہاں مسئلہ نہیں تھا، لیکن وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگوں کی آخرت بھی برباد کریں گے، رب کے سیدھے راستے سے روکیں گے، کہیں گے قرآن و حدیث کو نہ پڑھو، قرآن و حدیث کو پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن تو ہدایت تھا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے رب کی طرف سے نصیحت، موعظت،
یہ آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو آپ یہ کہہ لیں بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، وہ اس آیت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے خوشیاں مناؤ، عید میلاد النبی مناؤ، تو اس آیت پہ استدلال لیتے ہیں، لیکن یہ جو حصہ میں پڑھ رہا ہوں یہ نہیں پڑھتے، اس سے آگے والا پڑھتے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا نا یصدون عن سبیل اللہ، لوگوں اس کے راستے سے، لوگوں کو سیدھے راستے سے بھی روکیں گے. پوری آیت نہیں پڑھیں گے، بس اپنا لب و لباب ذکر کر دیا. کیا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کی اس میں شفا ہے. وشفاء لما فی الصدور وہدی وموعظۃ للمتقین، متقین کے لیے ہدایت بھی ہے. ہدایت قرآن تھا، یہ نصیحت تھی، آج اس سے ہی روکا جا رہا ہے. اس کو پڑھنے سے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے یقینی بات ہے حلوے مانڈے بن ہو جائیں گے. بھائیوں اصل مسئلہ یہی ہے. اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ آیت یاد ہو چکی ہے کیونکہ ابھی ان 10 دنوں میں بڑی یہ سنائی جاتی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے اس فضل پر، اس کی رحمت پر فلیفرحوا، تم خوش ہو. یہ کہتے ہیں خوشیاں مناؤ. ہم کہتے ہیں چلو اس کا معنی آپ خوشیاں بھی منانا کہتے ہو تو 12 مہینے مناؤ نا. یہاں تو رب نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناؤ. فلیفرحوا، بس تم خوش ہو جاؤ. اور پھر آیت بھی صحیح فٹ نہیں کی جا رہی میرے بھائیوں. یہاں پہ رب کا قرآن ہے جس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں کی اس میں شفا ہے. اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے اور سارا سال خوش ہونا چاہیے، سارا سال. تو حقیقی محبت کیا ہے؟ حقیقی محبت یہ ہے کہ محبوب کی ہر بات پر سر تسلیم خم کیا جائے. نہیں تو یہ کل قیامت کا دن ہوگا. اس آیت پر آتا ہوں دوبارہ. یہ کہیں گے، اپنی غلطی قبول کریں گے، آج تیار نہیں ہیں لیکن کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، یہ ہمارے ابا و اجداد، یہ ہمارے مولوی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اب دعائیں کر رہے ہیں جب جہنم کا عذاب دیکھ لیا، جب جہنم میں ٹکا بوٹی کی طرح یہ مسخ ہو چکے ہیں، ان کو عذاب میں گرفتار کیا ہوا ہے. اب کہتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو دگنا عذاب دینا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، ان پر بہت بڑی لعنت کرنا. یہیں تک بس نہیں، قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کا دن ہوگا، ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کہے گا کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. لیکن آج اگر یہ افسوس کرتا ہے، واہ ویلا، اور اپنی بربادی کو پکارتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے ابھی موقع دیا ہے میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں سے یہ جو مذہب کی پٹیاں ہیں اتار کر قرآن و حدیث کی طرف آ جائیے. صرف قرآن اور حدیث یہ 2 ہی ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اپنانے والے کو گمراہ نہیں کر سکتی. یہ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے اور یہی ہماری دعوت ہے. اور حقیقی محبوب، حقیقی محبت کرنے والے حقیقت میں وہی ہیں جو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بنا دے، محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے. یہ تو ایک تقاضا تھا محبت کا. اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں گے. ٹائم ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے، سنایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین.